السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس ویڈیو کو کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ ہم کسی مولانا کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ اگر ہم بھی سوشل میڈیا پر کسی کو گالی بکیں، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی فوٹو لگا کر ان کو گستاخ بولیں، ان کو کافر بولیں، تو بہت سے مسلمان میرے حضرات جن کو برا نہ لگے میری باتوں کا، وہ میری ویڈیو کو خوب شوق سے دیکھیں گے اور نیچے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو جاہل لوگ ہیں جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے ان کے یہ کمنٹ آئیں گے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو دین کی نالج ہے، جن کو اسلام کی سمجھ ہے، وہ یہی کہیں گے کہ حافظ صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، اس سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے امت میں ٹوٹ پیدا ہوگی۔ آپ وہ باتیں کریں جس سے امت جڑے اور ایک دوسروں کا ساتھ دیں۔ تو میرے بھائی، اس بات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اور تھمبنیل دیکھ کر بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری بات آج کن چیزوں کے اوپر آنے والی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک دکان کھلی ہوئی ہے، ابھی ایک نوجوان جس کو صحیح سے وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے، جس کو صحیح سے نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، جس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آج وہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ارشد مدنی، مفتی طارق مسعود، مولانا طارق جمیل کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اور ہمیں ان کم بختوں، یہ زبان ہم استعمال نہیں کرتے اپنی ویڈیو میں، لیکن جب انسان کا دل یہ باتیں سن کے ٹوٹ جاتا، اندر سے بھر جاتا ہے کہ وہ انسان جس نے اپنی پوری جوانی اسلام کے لیے وقف کر دی، جس انسان نے اپنا پورا بچپن، پوری جوانی، پورا بڑھاپا دین کی خدمت میں لگا دیا، اپنے آپ کو جھونک دیا، آج وہ 15 سال کا لڑکا سوشل میڈیا پر ان کو گالیاں بکتا ہے، ایسی گالیاں بکتا ہے کہ آپ سنو گے تو آپ یہی کہیں گے کہ کیا مسلمانوں کو ہو گیا ہے۔ ان کو گندے ناموں سے پکارتا ہے وہ شخص، اس کی ویڈیو دیکھ کے ایسا خون ابلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرا جائے۔ تو میرے بھائی، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ تو نماز سے کچھ مطلب، نہ روزے سے کچھ مطلب، نہ کسی چیز سے مطلب۔ آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مولانا کی فوٹو لگاؤ، نیچے کافر لکھو، گستاخ رسول لکھو اور ان کے اوپر باتیں کرو، ذرا سی ان کی بات کو چلا دو، اس کے بعد اپنی رائے دینا شروع کر دو۔ خدا کی قسم آپ کی ویڈیو بہت مزے سے لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے بھی۔ جہاں آپ نے نماز کی باتیں کی، دین کی باتیں کی، اللہ رسول کی باتیں کی، تو آپ کی باتیں کوئی نہیں سنے گا دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان دجالوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ جب یہ باتیں سوشل میڈیا پہ عام ہوتی ہیں تو ہر مسلمان کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ابال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفرت، بغض، حسد، جلن، جیلیسی، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت جس کا انتقال ہونے والا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو بہت سے مسلمان اس کو گئے، امام کے حافظ جو مسجد کے امام تھے وہ بھی گئے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ ہمیں پہلے یہ بتا دے کہ ہم کلمہ کس کا پڑھیں، دیوبندی کا کلمہ پڑھیں، بریلوی کا کلمہ پڑھیں، اہل حدیث کا کلمہ، ہم کس کا کلمہ پڑھیں؟ اگر ہم نے دیوبندی کلمہ پڑھا تو بریلوی نہیں چھوڑیں گے، بات سمجھنا میری، اگر بریلوی کا کلمہ پڑھا تو دیوبندی نہیں چھوڑیں گے، اگر اہل حدیث کا کلمہ پڑھا تو دیوبندی بریلوی دونوں مل کے فتویٰ لگائیں گے یہ کافر ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کیا کریں، کس نبی کا کلمہ پڑھیں؟ تو یہ سن کر وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سب نے اپنا سر جھکا لیا، شرمندہ ہو گئے، اور امام صاحب نے بولا کہ آج ہماری کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ایک نوجوان عورت مسلم جو
موت کے تختے پہ لیٹی ہوئی ہے لیکن وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے اتنا امت کو الجھا دیا آپس میں کہ اب کوئی تیاری نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے ایسی ویڈیو مت بنائے، ویسے بھی ہم لوگ نماز روزہ ہر چیز میں پیچھے ہیں، اور یہ چیزیں سن کے انسان کا اور دماغ خراب ہوتا ہے اور اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی مولانا کے خلاف۔ ابھی دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب میں کچھ لکھا ہوگا تو وہ جاہل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب وہ کیا بات ہے کیا اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن اس کمبخت نے یہی بولا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی کی کتاب ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ دوسری بات انہوں نے بولا اگر ہاتھ میں یا کہیں بھی جگہ کوئی ناپاک چیز لگی ہے اس کو 3 بار چاٹنے سے وہ کپڑا وہ جسم کا حصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ لوگ معلوم کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات، ابھی یہ تو اتنا تو لکھا ہی نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ یہی لکھا ہوا ہے کہ ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، وہ پوری لسٹ ہو گئی ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پورا لسٹ ہوگا۔ یہ تھوڑی کہ اتنی بات کہہ کے بات ختم ہو گئی، تو اگر یہ وہی بتا دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ضروری نہیں وہ سگی ماں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور لکھا ہو اور یہ کم وقت کچھ اور بتا رہا ہو بیٹھ کے۔ تو میرے بھائی ہر کسی کی باتیں نہ سنیں، ورنہ آپ ایسا اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائی ان لوگوں کی باتیں سنیں جو آپ کو دین کی طرف بلائیں، ان لوگوں کی نہیں جو آپ کو دین سے دور کر دیں۔ تو میرے بھائی آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کا سب سے بہترین طریقہ مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ بس 2-3 مہینے مدرسے میں گئے، تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد پیسے کمانے کا شوق پیدا ہوا تو سوچا کہ اگر ہم نماز کا طریقہ یوٹیوب پہ سکھائیں گے تو نماز کے طریقے کے بارے میں تو کروڑوں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، لاکھوں ویڈیو موجود ہیں، تو ہم کچھ ایسا مارکیٹ میں لے کر آئیں جو کوئی نہ کر رہا ہو وہ کام ہم کریں، تو دنیا میری طرف کھینچی چلی آئے گی۔ کیونکہ پیسے کمانے طریقہ کیا ہے کہ آپ ابھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں، اس میں لکھ دیں مہینے میں 20,000 روپے 50,000 روپے کمانے کا طریقہ۔ وہ تو نہیں کما پائے گا لیکن آپ کما لیں گے، کیوں کہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا، آپ کے ویوز بڑھیں گے، چینل مونوٹائز ہوگا تو آپ کما لیں گے، لیکن وہ بے وقوف بیٹھا وہ کچھ نہیں کما پائے گا۔ کہ یہ بہترین طریقہ ہے لوگوں کو الو بنانے کا۔ تو میرے بھائی اور سوشل میڈیا پہ اتنا طول ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو 2 منٹ کی ویڈیو جاننے کے لیے، اگر کچھ بھی چیک کرنے کے لیے کچھ بھی ہے، تو یہی تو ایک فلسفہ ہے سوشل میڈیا پہ کہ جتنا تم باتیں بنا پاتے ہو اتنی باتیں بناؤ۔ جہاں تم نے جو بات اگر پہلے ہی کہہ دی تو آدمی سن کے بھاگ جائے گا، پھنسا کے رکھو آدمی کو اپنی طرف۔ اب دیکھو ابھی ہم کو موبائل میں کچھ سیٹنگ کرنی ہے، ویڈیو آپ منگوائیں، خدا کی قسم 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی، 3 منٹ وہ تمہارے کھا جائے گا یہی سمجھانے میں، اس کی مت کرنا، 1 سیکنڈ کے لیے یہ مت کرنا ورنہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، اور وہ آخری میں جا کے 10 سیکنڈ میں یہ آپ کو بتائے گا کہ ایسے کر لو ایسے ہو جائے گا، بس ویڈیو ختم۔ جتنا جھوٹ بول پانا اتنا بول لو، جو جتنا جھوٹ بولے گا وہی اتنا وائرل ہوتا ہے۔ جہاں تم نے وہی بات پہلے بتا دی جس کی ضرورت تھی وہ تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ جیسے مفتی صاحب واقعہ سناتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کا انتقال ہوا تو رپورٹر اس کے گھر پہ آئے تو اس سے پوچھا کہ وہ کیسے مر گیا، تو انہوں نے بولا وہ گھر پہ سو رہا تھا۔ کہ اچھا، تو وہ لوگ سمجھے کہ ہو سکتا ہے گھر پہ سو رہا، اٹیک آیا ہو، چھت گر گئی ہو، مر گیا۔ بولا نہیں، سو رہا تھا، سو کے اٹھا، نہایا دھویا، کپڑے پہنے، گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیسے مرا، ہوا کیا، تو انہوں نے سوچا ہوگا جو رپورٹر تھے کہ چلو ہو سکتا ہے بیچارہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ بولا نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ پھر بولا کہ مرا کیسے، کم سے کم وقت یہ تو بتا کہ مرا کیسے ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے گیا، شادی میں گیا، شادی میں کھانا کھایا، واپس آیا۔ پھر رپورٹر بولے ارے یہ تو بتا دے بھائی وہ مرا کیسے ہے۔ وہ نہیں بتائے گا کیونکہ اگر بتا دے گا تو بھاگ جائیں گے رپورٹر اس کے پاس سے، کیونکہ جو بات وہ معلوم کرنے آئے وہ معلوم ہو گئی، اب اس کا کیا کام۔ یہ ہے چال سوشل میڈیا کی، جتنا آپ انسان کو الجھا کے رکھیں، جتنا اپنی طرف پھنسا کے رکھیں اتنا ہی وہ آپ کو ٹائم دے گا۔
یہ ہمیں تو کرنا آتا نہیں ہے، لوگ دیکھیں یا مت دیکھیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو کوئی بات نہیں۔ ہمیں کون سا قیامت تک یہاں رہنا ہے؟ جب تک اللہ نے عمر لکھی جب تک انسان رہے گا، جو رزق اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اس کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، اور جو نہیں لکھا ہے وہ پوری دنیا مل کر دے بھی نہیں سکتی ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے اور یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ تو جتنا اللہ نے دیا اسی پہ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ ہاں، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ بیٹھے بیٹھے کسی کو پیڑے کھانے کو نہیں مل جاتے، اس کے لیے مزدوری کرنے پڑتی ہے، محنت کرنے پڑتی ہے، رکشے کھینچنے پڑتے ہیں، سبزی بیچنے پڑتی، تب جا کے انسان بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ محنت کرتے رہیں، ایک دن کامیابی تمہارے پیر چومے گی، اور اگر تمہارا کام اللہ کو پسند آ گیا تو میرے بھائی پھر تو مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ ایک تو دنیا بھی ٹھیک اور اوپر سے مرنے کے بعد آخرت بھی ٹھیک، کیونکہ دین کا کام کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی نہیں جو کفریہ عقائد پھیلا رہے دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ یہ کافر ہیں، یہ وہ ہیں بدعتی ہیں، یہ قبر پجاری ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا تو جو انجام ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو دنیا جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو نماز، اللہ کی باتیں، نبی کا طریقہ، اللہ کی طرف کیسے پلٹ کے آنا ہے، اتنے گناہ ہو گئے، کچھ راستہ ہے اللہ کی طرف آنے کا، ہاں راستہ ہے، یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو انسان کھنچ کے آ رہا اللہ کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اور ہم لوگ جو گند پھیلا رہے سوشل میڈیا پہ، اس سے کیا ہے، انسان تو ویسے بھی اسلام سے دور ہوتا جا رہا نمازوں سے، تو اور بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ میری ویڈیو تھی، اگر کچھ ترک لہجہ اپنایا ہو، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔